جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے گئے، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے گئے، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے گئے، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے گئے، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے گئے، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، گرداب بالا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا گیا، کیا کمال کا ایک بلال بھائی جو ہے نا ہمارے ماشاءاللہ، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ جملہ ذرا دوبارہ کہہ رہے ہیں، یقین کریں کبھی کبھی کسی سے سنتے ہیں نا وہ عجیب سی بات سن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہے تھے اور موسم خراب تھا اور جہاز نے جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہونا شروع کر دیا بہت زیادہ، یعنی ایکسٹرا آرڈنری، تو سارے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میری سیٹ آئل سیٹ تھی اور ایک چاچا بیٹھے تھے آئل سیٹ پہ، بیچ میں راستہ تھا اور ہم لوگ دوسری پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ لوگوں کی حالت دیکھ کے دیکھو یار کہ ایسا وقت آ گیا کہ لوگوں کو کلمہ یاد آ گیا۔ تو خیر وہ مسکرانے والی بات تو نہیں تھی، تو چاچا نے مجھے دیکھا میں نے چاچا کو دیکھا، تو چاچا نے کہا کہ مرنا ہے تو کلمہ پڑھ، زندہ رہنا ہے تو درود پڑھ، مرنا ہے تو کلمہ پڑھ اور زندہ رہنا ہے تو درود پڑھ۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی کوئی بات کر جاتا ہے بڑی مزہ دیتی ہے وہ بات، واقعی زندہ رہنا ہے تو درود پڑھ۔ گرداب بالا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے گئے، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں۔ حزب البحر پڑھتے ہیں، لوگ پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا حزب البحر شریف، وہ کب لکھی گئی، کس نے لکھائی، کس کے کہنے پہ لکھی گئی، کون آ کر کہہ رہا تھا کہ یہ پڑھ؟ سرکار مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے گئے، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ اور شعر یاد ہے کسی کو؟ ہائے ہائے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے۔ حج کے دن تھے، حج کے میرے آقا نے زندگی بھر ایک حج فرض فرمایا، حج قران فرمایا۔ عرفات کا میدان تھا، حضور رو رو کے دعائیں کرنے تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ میرے امت پر کرم فرما اور میری امت سے راضی ہو جا اور ان کی بخشش کر دے، اپنے حق معاف کر دے، جو حج کرے اس پر یہ کرم ہو جائے کہ اس کے ایسا کرم کر دے جو حج کر لے نا تو عرفات میں آئے نا تو تیرے سارے حق معاف ہو جائیں اور تیرے بندوں کے حق بھی معاف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں پہلی دعا اس کو اجابت بخشی، تو حضور پھر وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے
اور وہاں بھی حضور رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضور نے یہ دعا جب مانگی تو حضور روتے روتے مسکرانے لگے. روتے روتے مسکرانے لگے. حضور کے صحابہ نے عرض کی حضور پہلے آپ گریا فرما رہے تھے, اب آپ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عرفات میں حقوق اللہ کی معافی کا سوال کیا تھا, وہاں میری بات قبول ہوئی, اور یہاں میں حقوق العباد کی بات کر رہا تھا اور اللہ نے یہاں یہ بھی قبول کر لیا. تو پھر میں نے دیکھا شیطان جو ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا, اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. میرے آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں, مخلوق کی بگڑی بنتی ہے, خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا. جمعہ کا دن تھا, ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا حضور منبر پہ جلوہ افروز تھے. ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا, حضور کرم فرمائیں, حضور کرم فرمائیں. تو کیا ہوا؟ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, حضور پانی نہیں ہے, بارش نہیں ہو رہی. میرے آقا نے یہ نہیں کہا صحابی تم کر کیا رہے ہو, میرے پاس آ رہے ہو, شرک کر رہے ہو. میں تو کہا بارش, جاؤ کوئی نماز استخارہ پڑھ لو, جا کے کوئی کنواں کھودو, کوشش تو کرو, میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حضور نے اپنے مبارک گورے گورے ہاتھ اٹھائے, گورے گورے ہاتھ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار. جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بادل آ گئے, اور بادل آ کر اتنے برسے کہ برس ہی رہے, رکتے ہی نہیں. دوسرا جمعہ آ گیا, وہی اعرابی دوڑتا ہوا آیا, حضور کرم کرم کرم. کیا ہوا حضور؟ بہت ہو گئی, اتنی ہو گئی کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ